ٹوٹا یزیدیت کی شب تار کا فسوں، آئی حسینیت کی سحر کربلا کے بعد، اور آباد ہو گیا حرم رب رسول کا، ویراں ہوا بطول کا گھر کربلا کے بعد۔ حضرت حسین کے لیے میدان کربلا میں تمام مصیبتوں سے بڑھ کر ایک مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان دلخراش اور افسوسناک نظاروں کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آخر میں تنہا رہ جانے کے باوجود بھی آپ جس بہادری اور جمع مردی سے لڑے اسے دیکھ کر عمر بن سعد اور شمر بھی ایک دوسرے کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جری انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم مبارک پر نیزے کے 33 اور تیر کے 45 زخم تھے۔ آپ کا سارا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا اور آپ کی حالت لمحہ بلمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ بدبخت شمر جو پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں تھا، آپ کو زخموں سے چور دیکھ کر 6 لوگوں کو ساتھ لے کر آپ پر حملہ آور ہوا۔ ان میں سے ایک نے آپ پر تلوار کا ایسا شدید وار کیا کہ آپ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے جوابی حملہ کرنا چاہا لیکن آپ کا دایاں ہاتھ بھی اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ آپ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے کسی ظالم نے آپ کو نیزہ مارا جو شکم مبارک سے پار ہو گیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے اور عین اسی لمحے شمر یا سنان بن انس نے آگے بڑھ کر اس سر کو جو بوسہ گہے سرور کائنات تھا جسم اتھر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے ذات کی حکم کی تعمیل کے لیے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند حیدر کرار اور جنتی نوجوانوں کے سردار کے جسم مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا، کچلا اور پامال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں، حضرت حسین تو شہید ہو گئے لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ثابت ہوا۔ وہ اس طرح کہ یزید نے اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر قیامت تک لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت کا بیج بویا اور ظلم اور شر کی ایک مثال بن گیا، جبکہ دوسری طرف میدان کربلا میں حضرت حسین اور اہل بیت کی دی گئی قربانی اسلام کی بقا کا ذریعہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ اور چشمہ ہدایت بن گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ٹوٹا یزیدیت کی شب تار کا فسوں، آئی حسینیت کی سحر کربلا کے بعد، اور آباد ہو گیا حرم رب رسول کا، ویراں ہوا بطول کا گھر کربلا کے بعد۔